کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، اس میں خطبات کے ذریعے سے اویئرنیس آتی رہی، اہل بیت علیہ السلام کا کاروان جہاں سے گزرا وہاں پر کیا ظلم و ستم ہوئے، اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات میں سے کن ہستیوں نے کہاں پر لوگوں سے کہاں درباروں میں کیا خطابات کیے، اس خطابات کے نتیجے میں جو ایک حریت کی لہر پیدا ہوئی، جو لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ اور فکر پیدا ہوئی اور ان کو سمجھ میں آیا کہ ان سے کیا کچھ جھوٹ بولا گیا تھا، ان تمام چیزوں کے جو اثرات تھے ان کو لے کر ہم جو ہے وہ ترکی پر ترکی آگے بڑھ رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے آج کہ شامیوں کے معاملے میں کہ شامی کس طرح کی وہاں پر آبادی تھی، ان کی تربیت کس طرح کی گئی تھی، بغض اہل بیت کے اوپر کس طرح سے وہاں پر نسلوں کو پروان چڑھایا جا رہا تھا، باب الساعت یا باب التومہ اس کو کس کو کہتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کو جو درپیش مشکلات تھیں اس میں سب سے عظیم مصیبت ان کے لیے کیا تھی، اور امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح سے اپنا تعارف کرایا، یعنی اس خطبے کی طرف بھی جائیں گے اگر وقت ملا، ان تمام امور کو اپنے آج کے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کویت سے مولانا مرزا عسکری صاحب، قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں اپنا ہدیہ سلام پیش کروں گا، اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدا ہمارا یہ ہدیہ پرسہ قبول فرمائے، ہماری اس خدمت سے ہمارے ولی نعمت امام زمانہ راضی ہوں، ان کے زخموں کو مرہم ملے اور ہم ان کے غم میں اور ان ایام کی مصیبتوں میں ہم شریک غم ہو سکیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قبلہ بالکل جو ہے وہ بلا فاصلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ شام میں موجود جو آبادی تھی، جو کیونکہ ایک تربیت ہوئی تھی، ان کو ایک سانچے میں ڈھالا گیا تھا، تو پہلے تو ایک شامیوں کا کیا مزاج ہے، وہ کس طرح کی آبادی تھی جس وقت وہاں پر کاروان پہنچا ہے، تو انہوں نے اس کو کس طرح سے لیا ہے، ان کا مزاج کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملہ بہت مشہور ہے اور تمام مصائب و ذکر مصیبت میں اکثر سامعین حضرات آپ سب سنتے آئے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے پوری عمر الشام الشام الشام، یعنی اس قدر کوفے کا نام نہیں لیا، کربلا کی مصیبت کا نام شام کا لیا۔ کیوں، کیا وجہ تھی، اس کے بنیادی اسباب کیا تھے، اس پہ اگر آپ غور کریں، اصل شام میں باقاعدہ 40 سال کام ہوا تھا، تب 40 سال کی ان مشقتوں کے بعد، یعنی 40 سال کی ان محنتوں اور ان اسٹریٹجیز کے بعد شام اس مرحلے میں پہنچا کہ شام کی پرورش جو ہے وہ بغض اہل بیت علیہ السلام میں، بالخصوص بغض امام علی علیہ السلام میں ہوئی۔ ایک پوائنٹ نمبر 2، شام اصل میں وہاں کے مسلمان جو ہے وہ مکے اور مدینے اور حجاز کے دوسرے علاقے اور عراق کے دوسرے علاقے کے مسلمانوں سے کچھ مختلف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شام میں جو لوگ کرسچنز تھے، آلموسٹ زیادہ تر عیسائی تھے وہاں کے رہنے والے، اور کیونکہ اس کے بعد مثلا دمشق سے نزدیک جو ہے بیت المقدس بھی تھا، تو کچھ یہودی گویا آبادی بھی اس علاقے میں رہا کرتی تھی، لیکن زیادہ تر یہ مسیحیوں سے آباد علاقہ تھا۔ کرسچنز جو مسلمان ہوئے تو بہت واضح سی بات ہے کہ انہیں وہ اسلام نہیں ملا جو حقیقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا، بلکہ انہیں وہ اسلام ملا جو بنی امیہ کا اسلام تھا۔ ایک، انہیں دین کے اقدار بھی اسی اعتبار سے معلوم ہوئے جو بنی امیہ نے انہیں سکھائے۔ بنی امیہ کا بنیادی ہدف و مقصد تھا اہل بیت اور بالخصوص حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی پہ افراد کی فکروں کو پروان چڑھانا۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ بھی یقیناً سنا ہوگا، اور سامعین نے بھی، ناظرین نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ مولا کائنات علیہ السلام کا ایک چاہنے والا اپنا اونٹ لے کر جو ہے وہ شام پہنچا، حج کے قصد سے شاید گزر رہے تھے وہاں سے، تو بہرحال ایک شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ میری اونٹنی ہے، اور دربار میں معاویہ کے یہ قضیہ پہنچا اور یہ کیس ان کے کورٹ میں پہنچا جب، تو وہاں 40 لوگوں کو اس نے کھڑا کیا ایز اے وٹنس کہ یہ اونٹنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اونٹ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا نام ہے، اونٹ اور اونٹنی کا فرق جو ہے بہرحال فزیکل اور اپیرنٹ فرق ہوتا ہے، اس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اونٹ ہے، اونٹ ہے، اونٹ ہے، لیکن پھر آخر میں جب 40 گواہ کھڑے ہوئے تو معاویہ نے کہا کہ بہرحال اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں، ہم ان کی گواہی کو کیسے رد کر سکتے ہیں، یہ اونٹ نہیں اونٹنی ہے، اور یہ کہہ کے جو ہے وہ دے۔ پھر اس کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو معاویہ نے ان سے کہا، مولا کائنات کے چاہنے والے سے،
دو باتیں کہیں. ایک تو کہا کہ جا کے علی سے کہنا ہے ایسے لوگ ہیں میرے پاس، ایسی 1 لاکھ فوج ہے میرے پاس جو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان میں فرق نہیں جانتی. ایک دوسری بات کیا نام ہے، اب آپ یہ سوچ لیں کتنی اس کے بعد کہا کہ تم حق پہ تھے اور یہ لو پیسہ اور تم جاؤ. کہنے کا مقصد اس فکر کے ساتھ میسج کرنے کیا کہ اس کے پاس کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. ہمارے پاس اس کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ اتنے اندھے ہیں. اچھا، اگر مطلب کیا یہ کیٹیگری میں کوئی فرق آیا ہے آج بھی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ کیٹیگری ہنوز موجود ہے. ویسے ہی 14 سال کے بعد بھی جہالت برطرف نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے شام جو ہے یقیناً عملی طور پہ اگر آپ اپنے قرب و جوار میں نگاہیں دوڑائیں، آپ تو خالی شام سے نہیں، میری خالی شام سے نہیں، اب میں اس شامی فکر کی بات پر آ رہا ہوں کہ وہ جو شامی فکر ہے، اگر کربلا کی فکر تمام، ہاں اگر کربلائی فکر ساری حدود پار کر کے عالمگیر ہو گئی تو شامی فکر بھی تو ساتھ ساتھ آ رہی نا. حق اور باطل ہمیشہ آمنے سامنے رہیں گے. تو شامی فکر جو آج دنیا میں ہے ان کی جہالت میں بھی کمی نہیں ہے. ایگزیکٹلی اپنے قرب و جوار میں جب نگاہیں دوڑاؤں، ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم انہی سے گرے ہوئے ہیں، ایسی فکروں سے گرے ہوئے ہیں کہ جو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان میں فرق نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی ایسے امیرائے شام بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے گوشوں کنار میں کہ وہ مثال کے طور پہ ہاتھی کو گھوڑا، گھوڑے کو ہاتھی بھی کہیں تو لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، جائے اونٹ اور اونٹنی. ٹھیک ہے، اتنا بنیادی فرق. تو بہرحال یہ فکر آج بھی ہے. اسی طرح کی کیونکہ دیکھیے کیا نام ہے، حق جب بالکل واضح اور نمایاں ہو جائے اور بالکل لاجیکل ہو، ریلیونٹ ہو اور بالکل 2-2-4 ہو تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی شک و شبہ، ڈاؤٹ اور وہی حرکتیں، وہی جارحیت، وہی مثلا کیا نام ہے بربریت اور وہی ظلم، وہی ستم، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فکر میں کوئی فرق نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. اور بہرحال اب یہ ہمارے گفتگو کا ڈائریکشن بدل جائے گا، بالکل خالص ہماری پولیٹیکل گفتگو ہو جائے گی، لہٰذا میں اپنے موضوع کو اسی حصے میں رکھنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں اس فکر کے ساتھ جو ہے شام میں لوگوں کی تربیت کی گئی. اب آپ سوچیں شام میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو یعنی یہ معلوم تھا، قرآن کی آیتیں مشہور تھی کیونکہ یہ لوگ قرآن کے نام ہی پہ حکومت کر رہے تھے. حاکم شام نے جو حکومت کی تھی وہاں آیات قرآنی کے نام پہ حکومت کی تھی، اپنے آپ کو یہ پیش کیا تھا کہ میں حاکم اسلام ہوں. بہرحال اتنا تو تھا، میں مسلمانوں کا، میں قرآن کے مطابق حاکم ہوں، اور یہ فکر تو انہوں نے رائج کر رکھی تھی. لیکن مصادیق کو بالکل بدل دیا تھا، بالکل بدل کے پیش کیا تھا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو دین کے مروج ہیں، جو دین کے بانی ہیں، جو دین کے محافظ ہیں، ان کو دین کا دشمن بنا کے پیش کیا. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں امام، آپ یہ سنا ہے نا واقعہ مسائل میں آپ سنتے آئے ہیں کہ جب ان راستوں سے گزرے تو جو عیسائیوں کا علاقہ تھا ان سے کہا گیا کہ انہوں نے تمہارے آبا و اجداد کو مارا، ان سے اپنا بدلہ لے لو. باقاعدہ لوگوں نے پھر اوپر سے گرم پانی پھینکے، جلتے ہوئے کوئلے پھینکے، اور جس کو جو مثلا انگارے پھینکے، جس کو جو پتھر مارے، جس کو جو کرنا تھا کیا. ٹھیک ہے نا. اور ذرا سا کسی کو رحم بھی نہیں آیا. آپ محسوس کیجئے کہ کس قدر جو ہے. تو اس فکر کے ساتھ شام میں لوگوں کی تربیت کی گئی ایک، اور اس اسلام کے ذریعے لوگوں کی فکری تربیت ہوئی ہے جو اسلام بنی امیہ دینا چاہتا ہے. بنی امیہ کے اسلام کو اب میں کیٹیگرائز کروں جیسے ابن زیاد کے بارے میں جو لاسٹ پروگرام میں جو گفتگو کی تھی کہ بنی امیہ کی فکر یہ تھی کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے. تو ہمیں جو تخت و تاج ملا یہ مثلا ہم تخت و تاج کے اوپر مجبور ہیں اور تم ہماری رعیت ہونے پہ مجبور. ٹھیک ہے. اس فکر کے ساتھ معاشرے کو پروان چڑھایا گیا. یہی دمشق ہے کہ جہاں مثلا کیا نام ہے ابن تیمیہ جیسے لوگ یہیں آ کے یہ پروان چڑھے. ٹھیک ہے. البتہ اس زمانے میں ابن تیمیہ نے جو مثال کے طور پہ تجسم اور تشبیہ اور اللہ کے جسم ہونے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ 7th سینچری کی بات ہے اسلام کی، آج سے بیفور 700 ایئرس. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کی پٹائی کی، جیل گئے، مارے گئے، یہ ساری چیز تھی. لیکن بہرحال شام کے لوگوں کی اس زمانے میں فکر ایسی پروان چڑھائی گئی تھی، ایسے پالا گیا تھا ان کو کہ اسلامی جو صحیح اور غلط ہے اس کی انہیں تمیز نہیں تھی. ایک، اسلام کے جو صحیح عقائد تھے وہ ان تک نہیں پہنچے تھے. دو، اسلام کی جو ریناؤن شخصیات تھیں ان تک حقیقی شخصیات نہیں پہنچی تھیں بلکہ فیبریکیٹڈ شخصیات پہنچی تھیں، بنائی ہوئی شخصیات پہنچی تھیں. ایسی شخصیات پہنچی تھیں کہ جن کو بنی امیہ نے باقاعدہ القاب مولا کائنات کے فرض کیجیے، مولا کائنات کا لقب ہے فاروق، مولا کائنات کا لقب ہے صدیق، یہ سارے القاب جتنے بھی عظیم القاب ہیں مولا کائنات علیہ السلام کے تھے. لیکن القاب کو چرا کے جو ہے دوسروں کی طرف نسبت دی گئی، انہی بنی امیہ نے کی.
اب آپ یہ سوچیں ستم، ابھی تو کربلا میں 20 سال وقت تھا، امام حسین یعنی تقریباً جو ہے مولا کائنات کی 40 میں شہادت ہوئی ہے ہجری میں، مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو بعض لوگوں نے سوالیہ نشان اٹھایا، کوشچن کیا کہ کیسے پاسبل ہے کہ علی مسجد میں شہید ہوا، مگر نماز بھی پڑھتے تھے علی، اس وقت صرف معاویہ کو 20 سال ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی تبلیغ جو ہے اسی مشہور ہے واقعہ۔ اچھا، سبب کیا تھا؟ اول سبب کے اوپر جائیں گے۔ شامیوں میں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اور مولا امیر المومنین سے بغض کا مین سبب منبع کیا تھا؟ مطلب کیوں اتنا بغض اہل بیت سے؟ دیکھیے علی مثلا مولا کائنات کے لیے جو رسول خدا کا جملہ ہے نا، مع الحق والحق مع علی، یا مثال کے طور پہ صراط مستقیم علی ہیں، دین علی ہیں، یہ سب کیا مطلب تھا؟ یعنی دیکھیے اہل بیت کے ساتھ اگر لوگ رہیں گے تو صحیح دین لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، حقیقی دین سے لوگ آشنا ہو پائیں گے، صحیح اسلام سے ان کو اصل میں ان کو اسلام سے کوئی محبت نہیں تھی، اسلام سے کوئی درد نہیں تھا، انہیں اسلام کو ختم کرنا تھا۔ تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلامی شخصیات کو جب تک ختم نہیں کریں گے اسلام ختم نہیں ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام کو کیوں ہٹایا گیا سازش کے تحت؟ مولا کائنات علیہ السلام سے جنگ صفین میں کیوں مثلا حکم کو قبول کرنے پہ مجبور کیا گیا، یا اور دوسری اس طرح کی سازشیں، ٹھیک ہے نا؟ مولا کائنات کی شخصیت کو اس لیے اس قدر خراب کیا کہ تنہا رسول خدا کی جو حدیث ہے، آپ غور کیجیے گا اور سامعین بھی اس پہ غور کریں، کہ یا علی لولا انت لما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے بعد مومن اور منافق کو پہچانا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا؟ خوب مولا کائنات کو آپ اس پورے سسٹم سے اگر ہٹا کے ایک بار علی کو نکال کے آپ دیکھ لیجئے، خوب اسلام کھوکھلا رہ جاتا ہے، پھر جو جس کی مرضی چاہے گی، وہ جس کی مرضی جو ہوگی وہ اسی اعتبار سے اسلام کرے گا۔ خوب وہی حال تھا بنی امیہ کو، اصل میں وہ جو جملہ ہے نا ابو سفیان کا جملہ تھا کہ جب بہرحال خلافت کسی کے امویوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جی اب جو ہے میں ڈھیر لگا دوں، گیند کے ساتھ گیند کی طرح اس کو فٹ بال بنا کے، ساکر بنا کے اس کو کیا نام ہے، اس سے جس طرح کھیل سکتے ہو کھیلو، اب تمہارے کورٹ میں بال ہے۔ ہاں نہیں، اس نے کہا کہ بنی ہاشم کے پاس نہیں جانی چاہیے، اس کو آپس میں پاس آن کرتے رہو، دوسرے کو دے دو پھر وہ ادھر سے تمہیں دے دے۔ ہاں یعنی تمہارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے، تمہارے کورٹ سے یہ باہر نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تم آپس میں پاس آؤٹ اس سے کھیلتے رہو، ٹھیک ہے؟ خوب یہ ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ ان کو اصل میں وہ کیا نا یبن الطلقاء جو جناب زینب نے سلام اللہ علیہ نے کہا تھا یزید کو، ٹھیک ہے، اے آزاد شدہ خاتون کے بیٹے، ٹھیک ہے نا؟ خوب وہ جان بوجھ کے انٹینشنلی کہا تھا۔ خوب یہ لوگ آزاد تو ہوئے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، ان کو اسلام سے کوئی درد نہیں تھا۔ ان کو اصل میں اسلام ختم کرنا تھا۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلامی شخصیات کو جب تک ختم نہیں کریں گے اسلام ختم نہیں ہوگا۔ آج بھی یہی سازش ہے، فرض کیجیے آج مطلب اس کے دو طریقے ہیں نا، دو طریقے ہیں، یا تو آپ سامنے والے کی فکر کو، نظریے کو جسمانی صورت کے ساتھ بھی اور فکری طور سے بھی ان تمام شخصیات کو ختم کر دیں، ان کی فکر بھی ختم ہو جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نام مٹا دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا نام نہ مٹا پائیں اور اس کا نظریہ ختم نہ ہو سکے تو اس نظریے کے حامی بن جائیں خود، اور اسی کے اندر اسی کے خنجر سے اسی کی گردن کو کاٹتے۔ تو بنی امیہ نے یہ کیا کہ انہوں نے دوسرا اسلام، اموی اسلام پریزنٹ کر دیا بنام اسلام۔ جی اس لبادے کو پہن کے اور اس کی جڑوں کو اندر سے کاٹیں۔ میں آپ کی مثلا خدمت آج بھی دیکھیے یہی سازش ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آج ائمہ ہمارے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، تو بہت سے لوگوں نے اسلام کا مثال لبادہ اوڑھا اور باقاعدہ جو ہے وہ اہل بیت کی فکر کا لبادہ اوڑھ کے اور اندر سے جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی فکریں پیش کریں جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکروں سے سازگار نہیں ہے۔ ایسے مثلا ابھی دیکھیے، ابھی جو چیز میں ایک جملہ کہہ کے جلدی گزر جاؤں گا، یہ ڈیٹیل کا سبجیکٹ ہے۔ مثلا ہمیں امام تک جو چیز کنیکٹ کرنے والی ہے، ہم جیسے عام انسان مثال کے طور پہ جس کا مثلا ہمارا فقہ و اصول پہ اتنا عبور نہیں ہے، روایات و آیات پہ اتنا عبور نہیں ہے، ہم جیسے عام انسان کو جو اہل بیت سے کنیکٹ کرتے ہیں جو شخصیات، وہ مراجع تقلید ہیں، وہ مراجع مجتہدین ہیں جو ہم کو اہل بیت سے کنیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مجتہدین وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اہل بیت کے معارف کو، تعلیمات کو پڑھا ہے، صحیح سے سمجھا ہے، وہ ہمیں سمجھ کے حلال و حرام ان کا بتاتے ہیں۔ خوب آج بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اہل بیت سے اگر دور کرنا ہے تو کہو کہ ہمارا اہل بیت سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، یہ بیچ میں یہ لوگ دشمن ہیں۔ خوب جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ ایک انسان جو ہے، ہر انسان کیا نام اس لیاقت و صلاحیت کو نہیں رکھتا کہ جو ائمہ کے اقوال سے جو ہے بہت آسانی سے اپنے احکام کو نکال لے، لیکن کیا مثلا اس کیا جا رہا ہے؟ یہی بالکل بنی امیہ نے بھی کیا۔ بنی امیہ جو شخصیات تھی ان کو ہٹا دو تو خود اسلام ختم ہو جائے گا۔
स्लोगन इतना आप देखें मीठा बना कर रखा है कि अच्छे-अच्छे इससे बेवकूफ़ बन सकते हैं, अच्छे-अच्छे इससे धोखा खा सकते हैं, अच्छे-अच्छे जो है इससे मसलन हमें सिर्फ़ इमाम ज़माना से डायरेक्ट राब्ता करना है। खूब डेफ़िनेटली इमाम ज़माना ने खुद अपने से राब्ता करने के लिए कहा कि हमारी ग़ैबत में तुम उन लोगों से टच में रहो कि जो मिसाल के तौर पे पाक व पाकीज़ा हैं और उनका नफ्स पाक है, वो दीन के मुहाफ़िज़ हैं और मुती हैं, हमारे फ़र्माबरदार हैं। रावियान हदीस हैं, हमारे रावियान हदीस हदीस हैं, है, अपने नफ्स को वो बेचते नहीं हैं। रावियान हदीस आज रिवायत का सिलसिला खत्म हो हाँ, गया, आज यही उलमा है। जो एक आयत सही से पढ़ नहीं सकता उसके पीछे जा रहे हैं, और जिसने पूरी जिंदगी अहले बैत के नाम पे वक्फ कर दी और उसके जी। लिए जो है वो शुकूक में मुब्तला है। तो अजीब अब आप लोग ये हैं, बस बताइए यहाँ वही शाम में भी ऐसे ही थे। स्ट्रैटेजी है, ये बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी शाम है में भी कि जो वही, बनी उमैया ने अपनाई। बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी है बिल्कुल जो सही। बनी उमैया ने अपनाई। सिर्फ़ उसका नाम बदला हुआ है, स्लोगन बदला हुआ है। ये हर ज़माने में हुआ है। आप अइम्मा के दौर में देखें, इमाम मेहदी का एक चैप्टर, एक डिटेल का चैप्टर है, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का ऐसा मौज़ू है जो हत्ता इमाम सज्जाद के ज़माने में इसको असलहा बनाया गया। चौथे इमाम के ज़माने में, हाँ, इमाम से दूर करने के लिए। पाँचवें इमाम के छठे इमाम के ज़माने में इमाम से दूर करने के लिए मेहदवियत को असलहा बनाया गया। सातवें इमाम के ज़माने में वाक़िफ़िया मज़हब जो बना, वो सिर्फ़ इसी वजह से बना है ताकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत से लोगों को दूर कर सके। इसी तरह हर ज़माने में इसको अपनाया गया। ये 11 सदियाँ जो गुज़री हैं ग़ैबत के बाद की, जो अभी हम चल रहे हैं जिस दौर से, मुख़्तलिफ़ ज़मानों में लोग झूठे-झूठे दावेदार निकले हैं। रिवायात में कि 13 से ज़्यादा जो है या 15 से ज़्यादा झूठे दावेदार निकलेंगे, इमाम ज़माना की इमामत के दावेदार निकलेंगे। तो ये सब क्या है? यानी अगर इस्लाम को और शियत को ख़त्म करना है तो शियत का लिबादा ओढ़ना होगा, उन्हीं स्लोगन्स को अपनाना हाँ, होगा, जो कि बिल्कुल बनी उमैया की स्ट्रैटेजी यही थी। अब इन फ़िक्रों के समझे। साथ बनी उमैया ने अफ़राद को तैयार किया कि जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक तो पहचानते नहीं थे। आयत में मैं अभी अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि उन्होंने कुर्बा का नाम सुना था, उन्होंने आयत ततीर सुनी थी, ज़विल कुर्बा ये सब सुना था, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिल्कुल अलयादु बिल्लाह इस्लाम का बाग़ी और इस्लाम का दुश्मन बना के बनी उमैया ने पेश किया। इस तरह पेश किया कि लोगों के दिल में जो है, और यजीद को इस कद्र जो है वो लॉयल और इस कद्र पाक दामन और इस कद्र अजीज हाकिम बनाकर पेश किया इस्लाम का, कि वो लोग समझ रहे थे कि यजीद की बगावत और यजीद के खिलाफ आवाज उठाना कुफ्र और शिर्क है अलियादु बिल्लाह। तो जो भी खड़ा हुआ वो कुफ्र और शिर्क कर रहा। अब आप सोचें, ऐसी फिक्र के साथ शाम को बिल्कुल सही। तैयार किया गया, तो इस शाम में हम क्या एक्सपेक्ट कर ठीक है, सकते हैं शाम से? ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे कबल कि हम बाबु सआत और बाबु तौमा जो है वो इसकी तारीख के ऊपर जाएं। आज हजरत जैद शहीद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत है। जनाब जैद के मरकत पे इस वक्त ज़ायरीन का इराक के अंदर हुजूम है और जनाब जैद शहीद की मज़लूमाना शहादत पे उनका पुरसा पेश की जा रहा है। हम भी अपनी पूरी अहले बैत टीवी की टीम की तरफ से तमाम जहान में, तमाम आलम इस्लाम के अंदर जो है वो जनाब जो हमारी इस वक्त आवाज़ देख रहे हैं और आवाज़ सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, उनको जनाब ज़ैद शहीद का हम पुरसा पेश करेंगे। तो क़िबला बाब सआत या बाब तौमा, इसकी क्या तारीख है, ये किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं भी अपनी जानिब से नाज़रीन की खिदमत में, आपकी खिदमत में जनाब ज़ैद बिन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करूँगा। इंशाअल्लाह खुदा इस मज़लूमाना शहादत का इंतकाम ज़रूर लेगा, इमाम ज़माना इसका इंतकाम लेंगे और ज़ालिमों को तहक़ीक़ करेंगे इंशाअल्लाह। बाब सआत के सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, असल में जिसको आज बाब तौमा या कहा जाता है, ये साआत जो है अरबी में एक वर्ड है साआत, उर्दू फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी बसा औक़ात पुरानी उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है? साआत कहते हैं घंटे को, वक़्त को भी साआत कहते हैं लेकिन घंटे को कहते हैं, ठीक है? साआत यानी कई घंटे, प्लूरल है ये, ठीक है ना? जमा का सीगा है बाबु साआत। इस दरवाज़े को, ये वो दरवाज़ा है कि जो हलब और कूफे के रास्ते से रास्ते की तरफ खुलता है, यानी इस रास्ते से जिन लोगों को कूफा या मिसाल के तौर पे हलब या इराक की तरफ जाना होता था, तो इस रास्ते से जाते थे वो। जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कारवान और काफ़िला यहाँ पहुँचा है, इस दरवाज़े पे पहुँचा है, तो यहाँ से दरबार मैक्सिमम आधे घंटे का डिस्टेंस है। लेकिन दरवाज़े पे आले रसूल को घंटों खड़ा किया गया। बाज़ रिवायत में कि 3 दिन तक यहाँ सिर्फ़ जो है वो खड़ा किया गया अहले बैत को। अगर 3 दिन ना भी माने तो कम से कम दिन भर सिर्फ़ यहाँ
ان کو روکا گیا، اور کس لیے روکا گیا جانتے ہیں؟ صرف اس لیے روکا گیا تاکہ شہر کو آمادہ کیا جا سکے، اور باقاعدہ صحیح. تماشائیوں کو ہر طرف خبر دی گئی کہ آؤ آؤ، باغیوں کا کاروان اور قافلہ آیا ہے، آؤ باغیوں کو دیکھنے، علیہ باللہ. اب دیکھیے بہرحال یعنی جو جس امام سجاد علیہ السلام نے جس طرح شام کی جو ہے منظر کشی کی ہے، صرف امام سجاد کا یہ جملہ بارہا کہنا شام شام شام، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف دہ جو ہے وہ کتنے تکلیف دہ مراحل تھے وہ، اور خود یہاں خود اہل بیت کا کھڑا ہونا. میں آپ کی خدمت میں عرض اللہ. کروں کہ آپ یہ دیکھیں کس طرح وہاں لا کے روکا گیا ہے. کوفے سے شام تک جو معمول سفر کا جو ہے فاصلہ ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ 25 سے 30 دن لگتا ہے اگر آرام سے کوئی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. بل انہوں نے 11 دن میں یہ سفر طے کیا ہے. 11 دن میں یہ سفر جو ہے کوفے سے شام کا، یعنی 18 کو یہ لوگ نکلے ہیں کوفے سے، اور پہلی سفر کو یہ لوگ پہنچے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر اذیت اور تکلیفوں کے ساتھ یہاں لا کے جو ہے اس سفر کو طے کیا. اور صرف یہ باقاعدہ انسٹرکشنز تھا ان کو، ایسے راستے سے لے کر اور تیزی سے لے کر، اور جتنی اذیتیں سفر میں ہیں. بہرحال آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ ان کے پیروں کو جو ہے وہ اونٹ کی کھال سے باندھ دیا گیا تھا. کوفے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ تو کو لنگر اور مثلا غل جامع کے ساتھ ایک جوان کے پیروں کو اونٹ کی کھال سے باندھا گیا تھا. تو کوفے کا راوی کہتا ہم نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی ران سے خون بہ رہا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے اس طرح جو ہے امام سجاد ایک جوان ہے، کوئی معمولی بچے نہیں تھے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام پہ مصائب گزرے ہیں. وہ بچی کا اونٹ کی پیٹھ سے باندھ دینا، اب آپ سوچیں کیا عالم ہوگا، اور مسلسل سینے کا زخمی ہو جانا. بہرحال ہم مصائب کو نہیں بیان کر سکتے اور نہ ہی ہم اس کو درک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اتنی تمام روایات، عجیب روایات کہتی کہ بے کجا رہابی کہتا ہے کہ ہم نے مخدرات کو دیکھا کہ بے کجاوا اونٹوں پہ خواتین بیٹھی نورانی چہرے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہے، جو اسیر آئے ہیں سامنے، ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں بے کجاوا اونٹ کے ساتھ اتنا طولانی سفر، اور اس کے بعد ان کو جو ہے لا کے باب الساعات پہ کھڑا رکھنا، صرف انتظار میں کھڑا رکھنا. مقتل کے عجیب جملے ہیں کہ یعنی سبوں کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، غم سے، اس اذیت سے نہیں مرجھائے ہوئے تھے کہ جو ہے ہمیں سفر کی تعب ہے. بے کجاوا کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. بعض لوگ اونٹ کی کھال کی سختی کو نہیں سمجھتے کہ اونٹ کی کھال جو ہے وہ کتنی سخت ہوتی ہے. اونٹ کی کھال جو ہے وہ خود کھال موٹی ہوتی ہے، کھردری ہوتی ہے. ایک اس کا رواں جو ہوتا ہے، اس کے جسم پہ جو بال ہوتا ہے وہ بھی بہت ہلکا بال، معمولی بال نہیں ہوتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کوفے، امام سجاد علیہ السلام کربلا سے کوفے آیا، اب دیکھیں کتنا طولانی سفر ہے. راوی کہتا ہے کہ ہم نے جب کوفے کے بازار میں امام سجاد علیہ ایک جوان کو دیکھا کہ اس کا پیر جو ہے وہ اونٹ کی کھال سے بنا ہوا تھا، رسی سے. اور جب اونٹ چلتا تھا نا، تو اونٹ جس طرح چلتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو نشیب و فراز ہوتا ہے چلنے میں، تو اس سے رگڑ جو لگتی تھی امام سجاد علیہ السلام کے کھال میں، اس سے امام سجاد علیہ السلام کا پیر زخمی ہو گیا تھا، کھال زخمی ہو گئی تھی. ہم اکثر امام سجاد کے تلووں کے آبلوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اکثر امام سجاد علیہ السلام، لیکن واقعی جو تکلیفیں ہوئی ہیں نا، یہ جو بعض علماء کہتے ہیں کہ کربلا میں جتنے مصائب اور شام تک اہل بیت پہ جتنے مصائب کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ کم، کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام سجاد مرد ہیں، آپ کا یہ حال ہے. اب آپ سوچئے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے بعد خواتین، کیا حال ہوگا ان کا، کس اذیت سے گزری. یعنی ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے وہ مطلب. کچھ ایسے درد ہیں کہ جس کو سوچ کے امام زمانہ گریا کرتے ہوں گے. کچھ ایسے درد ہیں، کچھ ایسی تکلیفیں کہ جس کو امام زمانہ، بہرحال یہ مصائب کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے. اس قدر سخت رنجش. بچی سوچے بار بار، بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ 4 سال کی بچی بار بار گریا کرتی تھی. جناب زینب کے لیے ملتا ہے کہ جناب زینب یوں خمیدہ ہو کے پورے سفر گزارا ہے. جناب زینب کیوں خمیدہ ہو کے گزارا آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ امام، یہ روایت 5ویں امام کی، کہ ایک رسی سے 12 گلے باندھے گئے تھے، اور جب بچی کا گلا بھی اس کے ساتھ ساتھ بندھا تھا. اگر جناب زینب سر اٹھاتی تھی تو بچی چیختی تھی، پھوپھی اماں میرا گلا گھٹے گا، میرا گلا گھٹ رہا ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، تو اپنی بچی کو، اپنی بھائی کی امانت کو تکلیف نہ ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہا جھک کے باقاعدہ جو ہے وہ بیٹھی رہتی تھی. اب اتنے طولانی سفر میں آپ ذرا اندازہ لگائیے، کوئی کم مصیبت ہے. ہم ایک لمحے کے لیے اپنی گردن اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ نیچے جھکا لیں
تو ہماری گردن میں تکلیف ہونے لگتی. 11 دن تک مسلسل گردن اللہ یا صاحب الزمان. اب دیکھیے یہ پہلو بہرحال غور کرنے کا، جتنے بھی لوگ مصائب پہ غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ غور کریں. 11 دن کوئی معمولی بات ہے. ہم 1 گھنٹے، آپ سوچیے آج کل ڈاکٹر انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹے اگر موبائل یا ڈیسک ٹاپ یا کمپیوٹر پہ بیٹھے تو اپنی گردن کو اسٹریچ کریں. ٹھیک ہے، اسپونڈیلائسس اور کیا 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 مائگرین اور ہزار قسم کی بیماری. کبھی آپ نے اس حوالے سے تجزیہ کیا ہے؟ کبھی کربلا میں جو لوگ ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 11 دن تک مسلسل گردن کا جھکا ہونا. یا صاحب السبحان. اللہ اس کے بعد لا کر دروازے پہ کھڑا کر دینا. دن بھر دروازے پہ کھڑا کیا، صرف کس لیے جانتے ہیں؟ گھنٹوں کھڑا کیا صرف کس لیے کہ کوفے کو زینت، شام کو سجایا جا سکے. خاص کر وہ علاقہ جو عیسائی نشین تھا، وہاں وہ علاقے کہ جہاں پہلے سے باقاعدہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ اب کچھ ایسے باغی آئیں گے جن کے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے، اگر تم ان سے انتقام لینا چاہتے ہو تو انتقام لے لینا، ان سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لینا. اس دروازے اس علاقے سے لے جائے گے، عیسائی نشین علاقے سے. اب آپ سوچیں مسلسل گھنٹوں وہاں روکنے کے بعد اس راستے سے لے گئے کہ جہاں دشمن تھے. لوگوں نے انگارے. امام سجاد 7 مصیبتیں بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہم پہ گزری شام میں. ان میں سے ایک مصیبت وہ تھی، امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس راستے سے لے جایا گیا جہاں اوپر سے لوگ انگارے پھینکتے تھے. وہ انگارے کی اس کا کوئلہ ہمارے سر پہ گرا، ہمارا ہاتھ بندھا ہوا تھا، ہم سر سے اس انگارے کو ہٹا بھی نہیں سکتے. لوگوں نے اوپر سے گرم پانی پھینکے، پتھر پھینکے. اللہ. تو یہ باب ہے. اب آپ بتائیے، میں بہرحال ناظرین دیکھ رہے ہیں جہاں بھی انشاءاللہ جس کے بھی آنکھ سے آنسو، اللہ خدایا اس کا اجر ہو، ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت ملے، ہمارے گناہ معاف ہو انشاءاللہ، ہمارا دل پاک ہو. ٹھیک ہے، ہم اہل بیت کے غم کو سمجھ سکیں. میں نے جو باتیں بتائی ہیں اس پہ کبھی غور کیجیے اور کس قدر آپ محسوس کیجیے، یعنی ان پہلوؤں پر، نفسیاتی پہلوؤں پر، اور یہ ہڈن فیکٹس جو ہیں کربلا کے درد کے، اس پہ کبھی کہاں کوئی تذکرہ کرتا ہے. اب یہ ہے باقاعدہ ایک فیکٹ ہے یہ کہ جسمانی اذیتیں جو اس طویل راستے میں گزری ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا. اس قدر جو ہے وہ آئندہ آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ اتنی تمام تکلیفوں کے باوجود کیا ہم و غم تھا وہ واقعا قربان جائیں. اور قوم کو اگر یا اہل بیت کے چاہنے والوں کو، جناب زینب و شہزادی ام کلثوم و جناب سکینہ کے ماتمداروں اور چاہنے والوں کو بتایا جائے کہ اتنی اذیتوں کے باوجود جو مین کنسرن تھا ان کا وہ کیا تھا، وہ واقعا جو ہے دل خراش ہے اور ہدایت کے لیے بہترین وسیلہ ہے. ما رأيت إلا جميلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا قبلہ، جو اس میں درپیش مشکلات تھی، اس میں سب سے بڑی مشکل کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے 7 مصیبتوں کا ابھی ذکر کیا کہ 7 مصیبتیں امام سجاد علیہ السلام نے پیش فرمائی. تو اس میں سب سے بڑی جو مصیبت کبریٰ کہیں اس کو، سب سے بڑی جو مشکل درپیش تھی اہل بیت علیہ السلام کو، وہ مصائب کیا تھے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعا خدا انشاءاللہ آپ کو بھی مصاب کرے گا، ہم بھی مصاب ہوں انشاءاللہ. آپ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ اتنی تکلیفیں تھیں، اتنا رنج تھا، اتنا درد تھا، یعنی کچھ ایسے درد ہیں کہ جس کا تذکرہ ہی نہیں کیا اہل بیت نے. خاص کر جناب زینب نے تو درد کا تذکرہ نہ کیا، ساتھ جہاں موقع ملا وہاں تذکرہ کیا. امام سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تب آپ نے بتایا کہ بیٹا کھانا اتنا کم کھایا کہ ہمارے جسم میں اب طاقت نہیں رہی. اس کے بعد کہنا نہیں بتایا کہ تکلیف ہے. آپ دیکھیں 2 واقعے ملتے ہیں، باب الساعات کے واقعے اور ایک شام کے بازار کے واقعہ ہے. باب الساعات جب پہنچے ہیں، یہ قافلہ رکا ہے، تو روایت کہتی ہے، لحوف میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شہزادی ام کلثوم نے شمر کو بلایا.
اب آپ خود بہرحال یہ کیونکہ مصائب نہیں ایک تاریخ ہے، اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں اہل بیت کے لیے خود یہ سخت تھا کہ گھر کی یعنی اہل بیت کی خاتون ایک ملعون، ایک دین سے خارج بے دین انسان سے گفتگو کرے ہم کلام، کوئی بہت بڑی مصیبت ہے۔ جناب حبیب بن مظاہر جو ہے صرف جناب زینب کا سلام سن کے آپ زمین پہ بیٹھ گئے تھے، اپنے سر پہ خاک مارنا شروع کر دیا تھا آپ نے کہ رسول دادی ہمیں سلام کر رہی۔ شہزادی ام کلثوم نے اللہ شمر کو بلایا اور بلا کے کیا کہتی ہیں کہ شمر ایک التجا ہے ہماری، ایک ہماری درخواست ہے۔ کیا ہماری التجا یہ ہے کہ ہمارے جو وارث ہیں نا، ہمارے بھائی حسین، بھائی عباس، بھتیجے علی اکبر، یہ جو ہمارے ورثہ ہیں ان کے سروں کو ہمارے شہداء کے ہمارے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ سر کے بہانے جب لوگ سر ہمارے سامنے ہوتا ہے تو سر کے بہانے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے جب لوگ ہماری طرف نگاہ کرتے ہیں، ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ اب آپ محسوس کریں گے، خود ناظرین بھی اس کو محسوس کریں گے درد کو، بہرحال تاریخ ہے یہ خود یہ درد، یعنی اب جناب شہزادی ام کلثوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم تھکے ہیں، ہم نے اتنی سختیوں کے ساتھ سفر طے کیا، ہمیں ذرا آرام چاہیے، یہ نہیں کہا ہمیں پانی چاہیے، یہ نہیں کہا ہمیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کہا ہمیں سایہ چاہیے، یہ نہیں کہا ہمیں گرمی کی شدت ستا رہی، کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے چہرے کو کوئی دیکھے، اتنی نگاہیں لوگوں کی ہم پر پڑی کہ ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں اذیت ہوتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پہلو، اس سے یہ کیا سمجھ میں آتا ہے اہل بیت کا کنسرن کیا تھا، سب سے اہم جو اہل بیت کی یعنی توجہ جس چیز کی طرف تھی، ساری تکلیفیں قربان، یہ میری ماں بہنوں کے لیے جو دیکھ رہی ہیں، میری خواتین کے لیے، جناب زینب کی کنیزوں کے لیے، جو شہزادی ام کلثوم کی کنیزیں دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے جناب زینب کا کہ بہرحال حجاب اتنا اہم ہے، حجاب اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ شہزادی ام کلثوم ساری تکلیفیں بھول گئیں، راستے کے ساتھ تازیانے بلا دیے۔ اللہ اللہ، ساری تکلیفیں، سارے تازیانے، سارے درد کو بھلا دیا، سب کچھ ایک تذکرہ بھی نہیں کیا، کوئی اور ریکویسٹ نہیں کی۔ یہ ایک موضوع، ایک منظر، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی حجاب، پردہ، اپنے آپ کو بے حجاب نہ بنانا، یہ سب سے بڑا درد ہے، سب سے بڑا میسج کربلا کا، سب سے بڑا پیغام کربلا کا، سب سے بڑا پیغام جناب زینب شہزادی ام کلثوم کا وہ یہی کہ ہم اپنے حجاب کی پاسداری کریں۔ دوسرا آپ واقعہ دیکھیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ تو شہزادی ام کلثوم کا سن بھی بہت زیادہ تھا، اب یہ ان بچیوں کے لیے کہ جو جناب سکینہ کا ماتم کرتے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ جناب سہل بن سعد، جن کو سہل ساعدی بھی کہتے ہیں، سہل ساعدی، یہ مدینے سے آئے اور بیت المقدس جا رہے تھے زیارت کے لیے۔ بہرحال بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو خبر نہیں تھی کہ کربلا میں کیا ہو گیا، معذور تھے، جس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں شام میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ سجا ہوا ہے شام، اور میں نے پر آب و گیا اور سرسبز علاقہ دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اسے شام کہتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا اس پہ آپ تاریخ کے جو جملے اس پہ غور کیجیے گا، کہا کہ کیا تم شامیوں کی کوئی ایک ایسی عید ہے کہ جو دوسرے اسلامی علاقوں میں مسلمان نہیں مناتے؟ اللہ خوشی، اتنا جشن کیوں لگتا ہے؟ ایسا کیا وجہ کیا ہے؟ صحیح بات، کیا وجہ؟ تو خوشی ہو تو تمام بلاد اسلامی میں ہو۔ کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے، شامی کہتا ہے کہ تم کون ہو، لگتا ہے اجنبی اور نئے نظر آتے ہو۔ کہا کہ میں سہل ساعدی ہوں، میں نے رسول کا زمانہ دیکھا ہے، رسول سے حدیثیں نقل کی، اور میں صحابی رسول ہوں۔ ایک مرتبہ اس شخص نے، اب یہ بھی ایک درد کا مرحلہ، اس شخص نے اپنے لہن کو بدلا، اب تک جو
یعنی ذرا خشن اور تند لہجے میں بات کر رہا تھا، تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا، اب ذرا نرمی سے بات کرنے لگا کہ نہیں صحابی رسول ہے. اب آپ سوچیں صحابی رسول کا اتنا احترام، نواز رسول کا احترام نہیں. بس کا پہلے کہا کہ سہل تمہیں نہیں معلوم نواز رسول حسین کا سر جو ہے وہ یزید کے لیے تحفے میں لایا جا رہا. جناب سہل مقتل کہتا ہے جناب سہل جو ہے اپنا سر پیٹنے لگے. اچانک دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے پرچموں کے ساتھ. تو پرچم کے ساتھ قافلہ ایک جوان سب سے آگے ہے اس قافلے میں جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور کچھ گھوڑ سوار اس کے ارد گرد ہیں. ایک گھوڑے سوار ایک شخص ملعون ایسا تھا کہ جس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ، اس نیزے کے اوپر ایک نورانی سر رکھا ہوا تھا. تو وہ راوی کہتا ہے دیکھ تو یہ سر کس کا؟ یہ سر حسین ابن علی کا، رسول کے نواسے کا. جناب سہل کہتے ہیں کہ میں کیا نام ہے روتے ہوئے اور بلکتے ہوئے دل میں ظاہر نہیں کیا میں قافلے سے نزدیک پہنچا. میں نے جا کے ایک بچی کو دیکھا اور اس کو جا کے میں نے سلام کیا. تو اب آپ محسوس کیجئے کہ راستے بھر جہاں پتھر مل رہے ہوں وہاں اگر کوئی سلام کرے تو کتنی تعجب ہوگا، یعنی تعجب بھی ہوتا ہے. کہا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، میں سہل سعد، میں نے زمانے رسول دیکھا. اگر مجھ سے کوئی مدد حاصل ہو سکتی ہو تو بتائیے. تو بچی مقتل سہل سعد کہتے ہیں بچی نے مجھ سے کہا، مقتل میں سکینہ بنت الحسین کا لفظ استعمال ہوا. بچی نے مجھ سے کہا جناب سکینہ کی کتنی عمر؟ 4 سال کی عمر. جناب سکینہ کے لیے مقتل کہتا ہے کہ راستے میں آپ کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا تھا، آپ کا سینہ زخمی ہو گیا، راستے میں کتنے تازیانے مارے گئے، آپ کا گلا جو وہ رسن سے باندھا گیا، اتنی تکلیفیں. لیکن جناب سکینہ نے یہی جملہ جو شہزادی ام کلثوم نے کہا تھا وہی جملہ جناب سکینہ نے جناب سہل سے کہا کہ سہل یہ ملعون جو آ کے میرے بابا کا سر لے کے جا رہا ہے اس کو کہیں کہ یہ ہمارے سامنے سے سر لے جائے تاکہ لوگ اس سر کے بہانے ہماری طرف نگاہ نہ کریں. ہمیں شرم آتی ہے کہ کوئی ہماری طرف نگاہ کرے. اب آپ سوچیں بچی کا تقاضا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے لیے یعنی اس قیام امام حسین کا سب سے اہم حصہ ہے حجاب. سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ اللہ قیام امام حسین علیہ السلام کا رسول زادی کے لیے سخت ہے. یعنی واقعی ہماری زبانیں جو ہیں وہ گونگی ہو جائیں. یعنی جب ہم جملہ کہتے ہیں نا امام زمانہ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ رسول زادیاں بے جان. یا صاحب الزمان یعنی بہت سخت ہے. یعنی ہم شاید ہم گفتگو میں بیان کر کے چلے گئے لیکن امام زمانہ کے لیے جو ہے یہ برداشت کے قابل نہیں. بہرحال بہت سارے مسائل تو پڑھے نہیں جا سکتے اگر انسان کو پڑھے تو آپ جانتے ہیں آنے والے ایام میں ان تمام چیزوں کا بارہا ذکر ہوتا رہے گا. اور جو کچھ تاریخ نے قلم بند کیا ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ان ایام کے ذریعے سے ان پروگرامز کے ذریعے سے آپ کے اذان عالیہ تک ان تمام چیزوں کو پہنچا جائے. قبلہ ہمارے پاس وقت جو وہ بہت کم رہ گیا، تقریباً ہمارے پاس 7 منٹ ہیں ابھی اس وقت. امام سجاد علیہ السلام نے تو تعارف کس طرح سے کروایا جہاں پر ایک شامیوں میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے کچھ جو جانتے تھے وہ اس کے برعکس جانتے تھے. جو مقام و منزلت اہل بیت علیہ السلام کی ہے وہ اس کے برعکس جانتے تھے. اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اس وقت قیدی بھی ہیں، اس وقت وہ منصب وہ جاہ و جلالت نہیں ہے، مگر جن الفاظ کے ساتھ تعارف کرایا تاریخ نے لکھا کہ پوری بساط پلٹ دی یزید کی. وہ الفاظ کیا تھے؟ بہت اہم اور واضح دقیق سوال ہے. آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے ہی سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ شام میں قرآنی آیات کو تو پیش کیا تھا، لوگوں کو تعلیم دی گئی تھی قرآن کی، لیکن اس کے مصادیق بالکل بدل دیے. اس کے جو مصداق تھے ان کو بدل دیا گیا تھا، بالکل یعنی کچھ کو کچھ بتایا گیا تھا. ایک شخص شام کے بازار میں جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بوڑھوں کا یہ حال ہے تو جوانوں کا کیا حال ہوگا. امام سجاد علیہ السلام جب یہ قافلے کے ساتھ بازار سے گزرے ہیں
بازار میں ایک جگہ قافلہ رکا ہے، روک روک کے گزارا گیا ہے قافلے کو. تو ایک جگہ ایک شخص، بوڑھے شخص نے امام سجاد علیہ السلام کے لیے کی طرف رخ کر کے خطاب کیا کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے امیر یزید کو فتح دی اور تمہیں ذلیل کیا. علیہ باللہ. تو یعنی اب یہ سخت مصیبت ہے. یعنی شہادت سے بڑی شہادت سے بڑی مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو وارثان قرآن ہیں ان کے لیے ایسے جو استعمال کریں. اب آپ ایک اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے شام کے حالات کیا تھے. ایک بوڑھا شخص ہے، ایک بوڑھے شخص کے جب حالات یہ ہوں گے تو اب آپ سوچیں خود جوان نسلوں میں یہی دین پہنچا ہے، یہی فکر پہنچی ہے. تو امام سجاد علیہ السلام نے اس مصیبت کو اپنے لیے بہرحال ایک فرصت میں تبدیل کیا کہ جو ائمہ کی سیرت ہوا کرتی تھی. امام سجاد علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ اے بھائی یہ بتا، کیا نام، اے شیخ یہ بتا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا بالکل قرآن پڑھنا جانتا ہوں. کہا قرآن کی آیات سے تو آشنا ہے؟ کہا بالکل آشنا ہوں. کہا یہ بتا کہ تو نے کیا یہ آیت پڑھی ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کہہ دیجئے رسول ہم تم سے کوئی بھی اجر نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہمارے قربا سے محبت کرو. تو کہا بالکل یہ آیت سن. یہ بتا کہ تو جانتا ہے وہ قربا کون ہے؟ قربا سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ رسول کے آل ہے، رسول کے خاندان والے ہیں. تو امام سجاد نے کہا کہ ہم ہیں قربا رسول کے، ہم ہیں نواس رسول، ہم ہیں آل رسول. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وَعَلِمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ جان لو تم نے جو خمس کی جو آیت ہے سورہ انفال میں جو ہے، جان لو کہ جو تم نے کیا نام ہے غنیمت کا مال حاصل کیا تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ذوی القربہ کے لیے اس کا خمس ہے. کہا یہ بتائیے ذوی القربہ کون ہے؟ کہا ہم ہیں ذوی القربہ. پھر اس کے بعد آپ نے امام سجاد علیہ السلام نے آیت تطہیر پڑھی، انما یرید اللہ، آیت پڑھنے کے بعد سورہ احزاب کی آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ بتا اس کی مصداق کون ہے؟ کہا ہم ہیں وہ اہل بیت کی جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ تو ایک طریقہ تھا امام سجاد علیہ السلام کا اپنے تعارف کا. پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کا وہ معروف خطبہ کہ جو یزید کے دربار میں آپ نے دیا تھا، اس کا بہرحال تفصیل خطبہ انشاءاللہ آئندہ کے پروگراموں میں بھی آپ یقیناً اس کو پیش کریں گے حالات کے مطابق. لیکن میں اس کا ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک دو جملے کہ امام سجاد کیا فرماتے ہیں کہ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فقد عرفتہ نفسی. جو مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میں اسے اپنے آپ کا تعارف کراتا ہوں، انٹروڈکشن کراتا ہوں. پھر امام نے وہ تفصیلی اپنا تعارف کروایا خطبہ، بہرحال اس کا متن کہ میں مکہ اور مینا اور زمزم و صفا اور کیا نام ہے باقاعدہ مولا کائنات کی فضائل و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و جناب حمزہ سارا سلسلہ اپنا بیان کیا. تو روایت کے وہ جملے، میں خطبہ ابھی نہیں بیان کروں گا کیونکہ موضوع نہیں ہے مکمل. یہ روایات کے جملے ہیں کہ دربار میں جہاں لوگ تماشا بین تھے، تماشے کے عنوان سے آئے تھے دیکھنے کے لیے، اور کرسی نشین تھے، 700 کرسی نشین تھے دربار میں. زجہ صیحہ یعنی زار لوگ بلند آواز سے گریہ کرنے لگے امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ سن. خوب یہ یزید کی بہت بڑی شکست تھی اور امام علیہ السلام کی کامیابی تھی. امام نے اس طرح جو ہے اپنا تعارف کروایا، اپنا انٹروڈکشن کروایا. اسی وجہ سے یزید جو ہے مجبور ہوا کہ اہل بیت کو جلدی رہا کرے. وہ ایک روایت ہے جو 1 مہینے کے اندر یعنی 40 سے پہلے جو رہائی ہوئی ہے، اس روایت کی دلیل یہ ہے. ہرگز وہ بعض بنی امیہ کے طرفدار قلمکار جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں، یا مثال کے طور پہ تاریخ سے دھوکہ کھائے ہوئے قلمکار باز یہ لکھتے ہیں کہ وہ یزید کو خوف ہوا اور یزید کو رحم آیا اہل بیت پہ، اور وہ ہند نے آ کے، یزید کی زوجہ نے آ کے شکایت کی تب. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ یزید کو مثال کے طور پر رحم آیا اور نہ ہی یزید کو جو ہے اس کی غیرت بیدار ہوئی. بالکل بے غیرت انسان تھا، بالکل بے رحم انسان تھا. صرف اسے خوف تھا کہ اس کا تخت نہ چھن جائے، کیونکہ شام کا نقشہ بدل چکا تھا. شام میں بہرحال دربار میں اس کے ساری تھی لوگوں میں دربار میں جو مثلا بعض روایات میں ملتا ہے دربار میں شہادت جو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیا نام ہے مثلا صحابی رسول کی، کہ جو ہے وہ شہادت کے سبب جو ہے وہ مارا جو ہے وہ صرف اس لیے، یہ خوف و ہراس جو ہے وہ ایجاد کرنا تھا لوگوں کے دلوں میں کہ میرے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے. لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اپنا کام کہ خود شام میں یزید کو ناامن بنا دینا، یہ اپنا کام کر لیا. امام نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ ہم کون ہیں. وہ جو 40 سال کی گویا کیا نام ہے کوشش تھی، اس 40 سال کی کاوش کو نقش بر آب کیا امام سجاد علیہ السلام.
بے شک ایسی یہ بے بہت شک بڑی ایسی فتح ہے امام سجاد کی، خود اپنا بے شک ایسی دارالحکومت ناامن ہو جانا یزید کے لیے، خود یزید کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا اپنا۔ اب آپ اس سے زیادہ اور اندازہ ہوتا ہے جب رہائی ہوئی ہے، بہرحال تفصیل سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو آگے، آپ جو آپ کے آئیں گے پروگرامس جی کے ہاں لیے جی ہاں وہ جی ہاں بیان مجھے کریں خطبے کے گے۔ جب رہائی ہوئی تو وہاں جناب زینب نے باقاعدہ مجلس قائم کی، خب اس کا مطلب ہاں کیا؟ خب مجلس قائم کی، لوگ بھی آئے اس میں شریک ہوئے، یعنی اس کا مطلب ایسی فضا بن چکی تھی کہ نہیں، یہ جو اس دنیا سے گئے ہیں ناحق ان کا خون بہا ہے، جن پہ ستم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، اہل بیت رسول کے ساتھ ستم ہو رہا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے انٹروڈکشن کے ذریعے، اپنے تعارف کے ذریعے، اپنے خطبوں اور بیانات کے ذریعے خود شام کو یزید کے لیے ناامن بنا دیا تھا۔ اس طرح امام سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف اور انٹروڈکشن کروایا۔ بہرحال یہ بہت بڑی کامیابی ہے امام سجاد علیہ السلام کی۔ بالکل ایسی بازار بہت میں شکر گزار ہے بہت قبلہ، آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور یقیناً ہماری گفتگو آگے بڑھتی ہوئی خطبے تک جو ہے وہ آ گئی، اور خطبے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر جو امام کا یقیناً کلام ہے، یقیناً کلام امام الکلام ہوا کرتا ہے، تو اس کے ایک ایک جملہ ہے اس کے اوپر رک کر جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری گفتگو کو سہارا دے کر آگے بڑھا کے اور خطبے تک جو ہے وہ آج روکا ہے۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کل سے کنٹینیو کریں گے۔ خطبے پہ ہم سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون خدمت۔ جی ناظرین، ہم آ رہے تھے کویت سے مولانا مرزا عسکری صاحب قبلہ کو، اور شام کے اندر کس طرح سے اہل بیت، اسرائے اہل بیت علیہ السلام کو ورود ہوا، کیا شام کی سختیاں ہیں، کس طرح سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لایا گیا، کن کن راستوں سے لایا گیا ہے کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں بات کر سکے۔ بعض معروف راستے تھے، بعض غیر معروف راستے تھے۔ قافلے کو جس طرح سے ابھی قبلہ نے بھی کہا کہ آرام سے اگر قافلہ لایا جائے تو 24-25 دن لگتے ہیں، تیزی کے ساتھ، عجلت کے ساتھ، اذیتیں دیتے ہوئے، گھوڑوں اور اونٹوں کو بھگاتے ہوئے لایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ناراحت کیا جا سکے۔ 11-12 دن تک پہنچایا گیا۔ پھر باب السعد کے اوپر روکا گیا، رسول زادیوں کا تماشا لگایا گیا کہ 3 دن تک شام اچھی طرح سے اندر سج جائے تاکہ قیدیوں کو لایا جائے۔ یہ سب جگر کو شگافتہ کر دینے والے، یہ سب جو ہے وہ دل کو خون کر دینے والے، قلب کو خون کر دینے والے مصائب ہیں جو کہ تاریخی حقیقتیں ہیں، جن کا بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل ان تمام تاریخی حقائق سے آگاہ ہو سکے۔ کیونکہ بنو امیہ نے اس زمانے میں، قبلہ نے کہا کہ 20 سال میں انہوں نے دین کی شبیہ کو پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ بنو امیہ کی 1400 سال سے یہی کوشش ہے کہ نسل جب بھی کوئی نسل سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے عقائد میں انحراف کو ایجاد کیا جائے، مخمصہ ڈالا جائے۔ تو ہماری بھی پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کے سامنے حق کو واضح کر دیا جائے۔ تو اب یہ سفر کا ماہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، جو سفر کے مہینے میں جو کچھ تاریخ نے لکھا، جس طرح سے تاریخ لے کر آگے بڑھ دی ہے، ہمیں ان تمام مصائب کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ کل زندگی رہی تو امام سجاد علیہ السلام کے عظیم خطبے کے اوپر، جس میں انہوں نے یزید کے سامنے جو خطبہ دیا ہے، وہاں پر جو 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ تب بہت سارے ملکوں کے سفراء اور وزیر وغیرہ تھے، ان کے سامنے جن کلمات کا اظہار کیا جس سے یزید کا بنا ہوا سارا کھیل، اس کی بساط پلٹ گئی، اس کے اوپر ہم کریں گے کل انشاءاللہ گفتگو۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا۔